زمانہ کہتا ہے 15ویں صدی تم نے نہیں دیکھی مگر میں نے، زمانے نے تو دیکھی نا، 15ویں صدی میں ہم تھے بولو، مگر زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ 12ویں صدی میں ہم تھے نہیں تھے مگر زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا۔ 22ویں صدی میں ہم رہیں گے کوئی پتا، مگر زمانہ، اب زمانہ ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے 50 برس کے شیخ طرف رکھو، تمہاری کوئی وقت نہیں۔ میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں، میں نے موسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے داؤد کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے الیاس کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے نمرود کو بھی دیکھا ہے، میں نے فرعونی طاقت کو بھی دیکھا ہے۔ ہر زمانہ دیکھا ہے، ہر زمانے کی بات کامن رہی ہے کہ انسان گھاٹے میں رہا ہے۔ انسان کہاں رہا ہے؟ بولو، گھاٹے میں۔ ہر زمانے کا میرا تجربہ ہے، صرف تم تو 50 برس کی بات کرتے ہو، میں تو کئی سو سالوں کی بات کرتا ہوں، میں تو اس کے اوپر کی بات کرتا ہوں۔ میرے تجربے کی بات سنو، میرے تجربے کی اور میرے ایکسپیرینس کی بات سنو کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے۔ ہر زمانے میں انسان گھاٹے میں رہا ہے۔ کامیاب وہی ہوا ہے جو موسیٰ پر ایمان، کامیاب وہی ہوا ہے جو عیسیٰ پر ایمان لایا ہے، کامیاب وہی ہوا ہے جو داؤد پر ایمان لایا ہے، کامیاب وہی ہوا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لایا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہر زمانے میں کامیاب وہی شخص ہوا ہے، وہی شخص ہوا ہے جو ایمان لایا ہے، جو ایمان نہیں لایا ہے وہ ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جس طریقے سے ہمارے عزیز حضرت علامہ مولانا سلمان نعیمی صاحب مدرسہ دارالعلوم ربانی خطاب کر رہے تھے، اور جو خطاب کیا واقعی کسی خطاب کی ضرورت نہیں، یعنی بہت ساری باتیں حضور مفتی اعظم ہند کے حوالے سے یوں کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں سمجھ کر آپ نے، اور دلائل کی روشنی میں انداز کے طور پر آپ کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت پاک کو بیان کیا۔ میں انشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت پاک کو کچھ 4 انداز میں بیان کرنے کی کوشش اور اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پر ان کے کرم کی چھینٹیں ہم پر بھی آئیں۔ ہم کیا خراج عقیدت پیش کریں، یہ ہے کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، دربار میں کھڑے ہیں، جو مل جائے۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سورہ مبارکہ میں نے پڑھی، ذرا اس کا پس منظر سماعت کر لیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون معلوم، حقیقت سے تمہاری جز خدا اللہ کے علاوہ کون واقف ہے؟ کہیں تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا، کہیں تو کیا کہے کوئی، چنی
تم ہو اور پھر فرماتے ہیں کہ بڑا مشہور شعر حضور متعلم کا اسی میں درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا حضور متعلم میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت ہی کہاں تم ہو کہاں وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم وہ کہنے بھر کی نسبت تھی یہ کیا میں نے کہا مثل سما معاذ اللہ منزہ وہم و گما سے بالا تم ہو یعنی یا رسول اللہ آپ وہم و گمان میں نہیں آ سکتے یا رسول اللہ آپ کی شانیت اور پھر فرماتے ہیں مکے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ابھی کر لو ابھی نوری جو کچھ کرنا ابھی کر لو ہم لوگ اس بات کی امید میں لگاتے ہیں کہ کل سے شروع کریں گے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کل سے شروع کریں گے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ بات میں کل سے شروع کروں کیونکہ کل قیامت کو کہتے ہیں اور کل کبھی آئے نہیں کل کبھی نہیں آتا کل قیامت کو کہتے ہیں تو جو کچھ کرنا ابھی کر دو ابھی نوری یہ حضور مفتی اعظم درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ قرآن پاک نے میں نے بڑی مشہور سورت پڑھی والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر کے انسان گھاٹے میں ہیں نقصان اس آیت کے حوالے سے امام شافعی رضی اللہ عنہ سورہ مبارکہ کے حوالے سے امام شافعی اور امام شافعی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے طبقات شافعی کے اندر یہ بات مذکور ہے امام شافعی کے ایک شاگرد المزنی آپ کے ایک شاگرد اسٹوڈنٹ امام شافعی امام شافعی نے ایک کتاب لکھی قریب 100-150 پنوں کی کتاب امام شافعی کی امام شافعی کے شاگرد فرماتے کہ اس کتاب کو میں نے 50 برس تک پڑھا اور 50 سال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن میں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا اور پھر فرماتے کہ 500 سے زیادہ مرتبہ اس کتاب کو ریسرچ کے ساتھ کتنی مرتبہ ریسرچ کے ساتھ صرف سرسری نظر سے نہیں تحقیق کے ساتھ اس کو پڑھ چکا ہوں اور پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھتا ہوں اللہ کی طرف سے نیا علم جب بھی پڑھتا ہوں ایک نیا علم کرتا ہوں اتنی اہم کتاب امام شافعی کی ان کے شاگرد اتنی اہمیت والی کتاب امام شافعی تو بتاؤ اس کتاب کا لکھنے والا کیسا وہ امام شافعی محمد بن ادریس شافعی وہ فرماتے ما سمعت قولا قط الا نصیحت بعد ذلك امام شافعی فرماتے آج تو عالم یہ ہے کہ ہماری ابھی کہی ہوئی بات ہم بھول جاتے ہیں کبھی میں نے کہی امام شافعی فرماتے ما سمعت قولا قط الا نصیحت بعد ذلك میں نے آج تک ایسی بات سنی نہیں جو سننے کے بعد بھول گیا اگر اتنی قوت حافظہ ہو گیا وَمَا سَمِعْتُ قَوْلًا قَطُّ إِلَّا نَصِيحَةً بَعْدَ ذَلِكَ میں نے ایسا کچھ سنا ہی نہیں ہے جو سننے کے بعد ایسا ہوا ہی اس کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے ایک حدیث پاک ہے یہی طبقات شافعی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عمل ہے جس کو حدیث پاک سے روایت کیا راویوں نے حدیث پاک سے کہ 7 جمعرات تک یعنی جمعے کی رات کو اس کو پڑھا جائے تو اس کا قوت حافظہ اور یاد
کتنے دوں گا؟ میرے پاس میں موجود ہے PDF بھی، اگر کوئی لینا چاہے تو میں کوئی دے دوں گا بات 7 جمعہ تک، یعنی جو بات بولا وہ 7 جمعہ تک اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا قوت حافظہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ جو سنے گا وہ یاد رکھ لے گا. یعنی ایسے علماء گزرے ہیں. ایک بات اور یاد آئی قوت حافظہ، بغداد میں ایک لائبریری میں آگ لگ گئی. بغداد میں لائبریری میں آگ لگ گئی، پوری لائبریری جل گئی. تو بادشاہ جو تھا بغداد کا افسوس کرنے لگا کہ لائبریری جل گئی، کتابیں جل گئی، بڑی نایاب کتابیں تھیں، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا بادشاہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابن تغنہ جیسا شخص موجود ہے، اسے کہہ دو ساری کتابیں زبان میں لکھوا دے گا. سبحان اللہ، ساری کتابیں زبان میں لکھوا دے گا. کتنی جل گئی. سبحان اللہ. یہ تھا قوت حافظہ مسلمانوں کا. آج ہمیں اپنا موبائل نمبر یاد نہیں ہے. اپنا موبائل نمبر ہمیں یاد نہیں ہے. قوت حافظہ کی بات کر رہا ہوں. ایسے دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میں تو بتانا چاہتا ہوں ہر زمانے میں پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر 40 سال میں ایسا شخص پیدا ہوتا تھا. اب اس قحط الرجال کے دور میں کہ جہاں ایسے آدمی کم پیدا ہوتے ہیں، 70 سال میں پیدا ہوتے ہیں. انہیں 70 سالوں میں ایک مرد مجاہد کا حضور مفتی اعظم. سبحان اللہ، مجاہد کا نام حضور مفتی اعظم. سبحان اللہ. ایسے شخص پیدا ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی. یہ صرف بغداد میں نہیں ہوتے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ قحط الرجال والی زمین نہیں ہے، یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہ بڑی اپجاؤ زمین ہے. یہاں پر بھی ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہے جو سنتی ہے. ابھی ملک العلماء کا حوالہ دے رہے تھے کہ آپ کو کتابیں لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی. حضور مفتی اعظم کے شاعر یہ بتاتے ہیں کہ حضرت جب بھی فتوا لکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے فلاں کتاب میں دیکھو. ہم نے ان کو کبھی مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جو حوالہ بتاتے تھے اسی صفحہ پر. سبحان اللہ. اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے شاگرد آج بھی موجود ہے. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی ان کے شاگرد بھی نہیں رہے اب جو چاہے بولو. آج بھی ان کے شاگردوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں، وہ بتائیں گے ہاں حضور مفتی اعظم ہند جو پڑھایا، جس طریقے سے پڑھایا، پوری عبارتوں کے ساتھ پڑھایا. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں بات کر رہا تھا امام شافعی کی. امام شافعی کا قوت حافظہ اتنا اہم اور اتنا، وہ شخصیت فرماتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 114 سورتیں نازل نہ فرماتا اور صرف سورہ عصر نازل فرماتا، یہ 3 آیتوں کی سورت نازل فرماتا، تب بھی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. کسی دوسری سورت کی ضرورت ہی نہیں، کسی دوسری آیت کریمہ کی ضرورت ہی نہیں. اسی سورت نازل ہو جاتی، یہی سورت تب بھی سب کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. اتنی اہم سورت واس. قسم ہے زمانے کی. کس کی قسم ہے؟ زمانے کی. ذرا اس کو ڈیٹیل میں ذرا محسوس کریں، پھر حضور مفتی اعظم ہند کے انداز پر آ جائیں. میں نے کہا نا 4 باتیں حضور مفتی اعظم کو بتاؤں گا، تو اسی طرح آ رہا ہوں کہ ذرا غور کریں. قسم ہے زمانے کی. انسان کتنا بے باک ہو چکا ہے، کتنا نیڈر ہو چکا ہے کہ انسان کا عالم یہ ہے آج کل کہ اتنا تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا کہ کہہ دیتا ہے خدا موجود نہیں ہے. کتنا بے باک اور نیڈر ہو کہ خدا موجود. یہ تکبر اور گھمنڈ کا عالم اس کا یہ ہے. اور جب نیچے گرنے پہ آتا ہے تو اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ جانور کا پیشاب بھی پی لیتا ہے. گرتا ہے اتنا نیچے اور تکبر میں آتا ہے کہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ خدا بھی موجود.
اور اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ کرتا ہے Does God exist؟ کیا خدا کا وجود ہے؟ اس بات پر باقاعدہ ڈیبیٹ کرتا ہے، اس بات پر سوچتا ہے۔ مگر انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اے انسان تجھے کتنا شیئر چاہیے، تو نے زمین کا کتنا شیئر استعمال کیا، کتنا وجود ہے؟ 2 فٹ کی جگہ ہے آپ کی، 2 فٹ سے زیادہ کا شیئر آپ کو نہیں ملا، بس 24 انچ کی جگہ آپ کو ملی گئی جس میں آپ بیٹھے ہو یا کھڑے۔ اس سے آپ سے بڑی میری مسجد ہے، مسجد سے بڑا تو پورا داہود ہے، داہود سے بڑا تو گجرات ہے، اور گجرات سے بڑا تو انڈیا ہے، اور انڈیا سے بڑی تو دنیا ہے۔ اب اس دنیا کا شہر دیکھو کہ دنیا کا شہر کتنا ہے، سورج کے سامنے اگر دنیا کے شہر کو رکھا جائے تو دنیا ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی سورج کے سامنے۔ 1,50,000 دنیا سورج کے دائرے کے اندر سمیٹی جا سکتی ہے۔ کتنی؟ 1,50,000 دنیا سورج کے گراؤنڈ کے اندر رکھی جا سکتی ہے، ان پوائنٹ کی مانند کہ جیسے اس کے اندر ٹکے کر دیے ہو، پوائنٹ رکھ دیے گئے ہو، بندو رکھ دیے گئے، ایسے اب ذرا بتا کہ سورج کے سامنے دنیا کی اتنی وقت ہے تو اس میں تیرا 2 فٹ کہاں ہے؟ 2 پوائنٹ اور وہ شیئر تو رہا کہاں گیا؟ اب تو کہتا ہے خدا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بات کرتے ہیں خدا تک پہنچنے کی، بلیک ہول تک تو تم پہنچ نہیں پا رہے، بلیک ہول تک تو تم پہنچ نہیں پا رہے، اور کہہ رہے خدا ہم کس طریقے سے حاصل کریں؟ بڑے بڑے بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اب تو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہمارا شہر اس دنیا میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس سے بڑا شہر نہیں ہے، بلکہ چھوٹا بھی کیوں کہوں، کیونکہ دنیا کی حیثیت اور وقت سورج کے سامنے ہوئی تو شہر ہی نکلا۔ مگر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل سمجھاؤں۔ ایک آدمی کی عمر 60 برس کی ہے اور ایک بچے کی عمر 12 برس کی ہے۔ 12 برس کا بچہ بھی کچھ بولتا ہے اور 60 برس کا تجربے کار آدمی بھی کچھ بولتا ہے۔ آپ ان دونوں باتوں میں سے آپ کس کی بات پر عمل کریں گے؟ بولو کیوں؟ اس کا تجربہ ایکسپیرینس زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے اس بچے سے، بچے کا تجربہ کم ہے، اس کا زیادہ ہے، تو جس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے وہاں پکا ہے نا، اس بات کو یاد رکھنا کہ جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے بات اس کی اہمیت کے ساتھ مانی جائے۔ اب ہمارا تجربہ ذرا غور کریں کتنا، 50 برس کا تجربہ ہے۔ کتنے برس کا؟ ہمارا ایکسپیرینس کتنے سال کا ہے؟ کیونکہ ہم آن ایوریج عمر 70 برس کی، 70 برس کی عمر ہوتی ہے۔ شروع کے 10 سال تو محلے کی گلیاں یاد نہیں ہوتی، اور آخر کے 10 سال نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ جب مرنے والی عمر آتی ہے تو آخری 10 سال سنائی بھی نہیں دیتا، دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اب بچے مل جلا کے یہ بیچ کے 50 سال سے، کیونکہ شروع کے 10 سال تو ماں اور باپ کی انگلی پکڑ کے ہی چلنا پڑتا ہے، وہ جس گلی میں لے جائے وہاں پہ، تو وہاں تو کوئی تجربہ ہمارا نہیں ہے، اور آخر میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ کان بھی نہیں کام کرتی، آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، بولنے میں زبان لڑکھڑاتی ہے، چلنے میں پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالے دنیا کا تجربہ حاصل کرے، مل جلا کے وہی 50 برس رہے۔ اب ایک طرف آپ کے 50 برس کا تجربہ اور دوسری طرف کسی کا 100 سال کا تجربہ ہو، آپ کس کی بات مانیں؟ کنفرم ہے نا؟ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ ہم سے کہہ رہے لوگوں اپنے 50 برس کا تجربہ ایک طرف رکھو، اپنے 60 برس کا تجربہ ایک طرف رکھو، میری سنو، میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں۔ تم نے 18ویں صدی نہیں دیکھی مگر زمانہ کہتا ہے میں نے دیکھی ہے۔ زمانہ کہتا ہے 15ویں صدی تم نے نہیں دیکھی مگر میں نے، زمانے نے تو دیکھی نا،
15ویں صدی میں ہم تھے بولو مگر زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ 12ویں صدی میں ہم تھے نہیں تھے مگر زمانہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا 22ویں صدی میں ہم رہیں گے کوئی پتا مگر زمانہ اب زمانہ ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو تمہارے 50 برس کے شیخ طرف رکھو تمہاری کوئی وقت نہیں میں اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں میں نے موسیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے میں نے داؤد کا زمانہ بھی دیکھا ہے میں نے الیاس کا زمانہ بھی دیکھا ہے میں نے نارے امرود کو بھی دیکھا ہے میں نے فرعونی طاقت کو بھی دیکھا ہے ہر زمانہ دیکھا ہے ہر زمانے کی بات کامن رہی ہے کہ انسان گھاٹے میں رہا ہے انسان کہاں رہا ہے بولو گھاٹے میں ہر زمانے کا میرا تجربہ ہے صرف تم تو 50 برس کی بات کرتے ہو میں تو کئی سو سالوں کی بات کرتا ہوں میں تو اس کے اوپر کی بات کرتا ہوں میرے تجربے کی بات سنو میرے تجربے کی اور میرے ایکسپیرینس کی بات سنو کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ہر زمانے میں انسان گھاٹے میں رہا ہے کامیاب وہی ہوا ہے جو موسیٰ پر ایمان کامیاب وہی ہوا ہے جو عیسیٰ پر ایمان لایا ہے کامیاب وہی ہوا ہے جو داؤد پر ایمان لایا ہے کامیاب وہی ہوا ہے جو مصطفیٰ جانی رحمت پر ایمان لایا اللہ اکبر یا رسول اللہ ہر زمانے میں کامیاب وہی شخص ہوا ہے وہی شخص ہوا ہے جو ایمان لایا ہے جو ایمان نہیں آیا ہے وہ ہمیشہ کیونکہ یہ زمانہ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی قسم ہے ٹائم کی قسم ہے اسپیس کی ان انسان لفی خسر کہ انسان گھاٹے میں ہے اب گھاٹے سے نکلنا ہے تو سن لو ایک ہی طریقہ ہے ایمان لے آؤ گھاٹا ختم کر کیا لے آؤ کیا لے آؤ ایمان ہی زمانہ تجربے سے کہہ رہا ہے میں نے ایمان والوں کو ہی کامیاب دیکھا ہے جو ایمان نہیں لایا وہ کامیاب نہیں ہوا ہے چاہے وہ اپنے دور کا ابو جہل کیوں نہ ہو اپنے دور کا ابو لہب کیوں نہ ہو اپنے دور کا فرعون کیوں نہ ہو اپنے دور کا نمرود کیوں نہ ہو مگر ایمان نہیں لایا ہے کامیاب نہیں ہوا ہے اگر اپنے دور کا غریب بھی ہوگا تب بھی وہ بھی آئے ہم شکر کا جواب جو ایمان نہیں لایا کامیابی چاہتے ہو ایمان لیا یہی وجہ ہے کہ سورہ 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین 4 قسمیں کتنی 4 قسمیں یاد کرنے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا کہاں پیدا کیا اونچی سے اونچے مقام پر احسن تقویم پر پیدا کیا خالق کائنات نے انسان ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے اس کو نیچے سے بولو نیچے سے جب نیچے ہی گرانا تھا تو پیدا اوپر کیوں کیا ربنا ما خلقت هذا باطلا رب تم نے کسی کو عبث اور بیکار نہیں بنایا جو بنایا کام کا بنایا تو جب ڈالنا نیچے ہی تھا بلندی کیوں دی احسن تقویم پر پیدا کیوں دیا تو سنو وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات میں بتانا چاہتا ہے کہ سن لو تمہارا مقام تو یہ ہے میں نیچے اس لیے گراتا ہوں کیا آزمایا جائے کون اپنے مقام تک پہنچتا ہے
چلے کہ اسے جہاں پہنچا پیدا کیا ہے وہاں پہنچنا اور اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں پہنچ رہا ہے تو ان الانسان لفی خسر. انسان کہاں ہے؟ بولو خسارے میں ہے, نقصان میں. اب آؤ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور مفتی اعظم ہند کا پہلے ایمان کرتا کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ایمان کا تقاضا کیا تھا, آپ کے ایمان کی کیٹیگری کیا تھی. اللہ اکبر, آپ کے ایمان میں وہ جبر سے دعوت حضور مفتی اعظم ہند کہ کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے کہ حقبان ہو تو اس کو بلایا جائے, اس کو بلایا جائے, اس کو بلایا جائے. جو بات کہی دنیا کی چوٹ پر کہی اور یہ کہا کہ وقت آنے پر حکومت بدل جائے گی مگر فتوے نہیں بدلے گا. مگر فتوے نہیں بدلے جاتے کیونکہ یہ ایمان کا وہ تقاضا تھا. مگر آج ہمارے ایمان کی ویلیو, ہمارے ایمان کی حیثیت ہے کچھ نہیں بول سکتے تو برا لگ جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کو برا لگ جائے گا, فلاں برا مان جائے گا, فلاں برا مان جائے گا. سن لو, اسے لگنا ہو تو لگنے دو. ایمان کا تقاضا یہ, حضور مفتی اعظم ہند سچے حسینی تھے. سچے حسینی تھے حضور مفتی اعظم. آپ اس انداز کے حسینی تھے کہ آپ نے اس کی پرواہ نہ کی کہ کس کو برا لگے گا. جو بات کہیں لنگے کی چوٹ پر. جب نسبندی کا معاملہ ہوا حضور مفتی اعظم نے کیا جملہ فرمایا کہ وقت آنے پر حکومت بدل دی جائے گی مگر فتوے اور جگہ ہوگی جہاں فتویٰ بیچا جاتا ہے وہاں بک جاتا ہے. یہ بریلی ہے جہاں پہلے فتویٰ بکا تھا میں آج بکا ہے میں انشاءاللہ صبح بیان. کیوں آج پوری دنیا میں بریلی کے فتوے کی اہمیت ہے؟ کیونکہ اس کی پشت بنائی امام احمد رضا کر رہا ہے. بنائی حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں, اس کی پشت بنائی حضور صاحب. یہ کہنا دیگر ایسے علماء کرام آتے رہے تاکہ اس کا وقار باقی رہے. ابھی حضرت علامہ کہہ رہے تھے آج کل فتوے کی کوئی وقت نہیں, مگر آج بھی اغیار یہ کہتے ہیں اس پر بریلی کیا کہتا ہے ہمیں وہ جاننا ہے. آج بھی اغیار یہ جملہ کہتے ہیں اس پر بریلی کیا کہنا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ بات ہے کہ ایمان, آج ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہیں. جانتے ہو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی برائی دیکھو فلیتغیر بیدیہ, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر وہ نہیں بدل سکے اور بلسانہ اپنی زبان سے بدلے اور بقلبہ, یا تیسرا درجہ کہ کم سے کم اپنے دل میں برا جانے. آج ہم دل میں بھی برا, کوئی دیکھ لیجیے اس کو ملاقات کر کے آ جاؤ, منہ دکھاتا ہے, رات کے اندھیرے میں جائیں گے اس کے وہاں دن. ہاں یہ حقیقت ہے کہ دن کے اجالے میں تو لوگ کیا کیا کہہ دیں گے تم وہاں گیا تھا. رات کے اندھیرے میں جائیں گے, مگر یہ بات یاد رکھو کہ تم رات کے اندھیرے سے دنیا والوں سے بچ جاؤ گے, کیا خدا کی نظروں سے تم بچ پاؤ گے؟ آج ہم اس بات کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ اس بات کی فکر زیادہ کر رہے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے, لوگ صرف اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنے والے لوگ. آج تو حضرت کو معلوم ہے
سورہ فاتحہ میں پچاس کے اور ہم تمہیں مناظرہ کرتے ہیں، ہمیں آپ سے مناظرہ کریں، مناظرہ بھی بولنا نہیں، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ ابھی آپ تعزیے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ماتم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی ماتم کرنے ہم لوگ چلے جاتے ہیں، ماتم کے حوالے سے وہی لوگ آ جاتے ہیں ندانے واقعہ حسینی ہے، دماغ یاد رکھیں، آپ غور کریں، سوچیں کہ آج ہم کس انداز کی زندگی جی رہے ہیں، آج ہم کس ماحول میں۔ ابھی مولانا نے کہا ہے کہ علماء سے دوری بنا دی جائے، علماء سے دور کر دیا جائے، علماء سے دور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء کو مجبور کر دو، ان کو داغدار بنا دو تاکہ یہ لوگ ان کی بات نہ سنے۔ آج لوگ علماء کو گالی دیتے مگر سن لو، علماء کو اس حیثیت سے گالی دینا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اس لیے گالی دیتے ہو، تو علماء کو گالی دینا بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اس لیے آپ نے ان کو گالی دی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کو مانا۔ اس بات کا یاد رکھے کہ آج ایمان بچانا بڑا اہم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے کہ آپ ٹرین میں جا رہے تھے، کچھ لوگ، کچھ فوجی تھے، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ تھی، حضرت وہاں بیٹھ گئے، فوجی نے آ کر اٹھایا کہ آپ یہ ہمارے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کسی نے سمجھایا کہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑے حضرت ہیں، آپ ان سے دعائیں لیں۔ فوجی سنبھل گیا، جو اس کا جو کمبل تھا حضرت نے اٹھا کر پھینک دیا، اس کو اپنے پاس رکھو، میں اس پر نہیں بیٹھا۔ جاتے جاتے وہ دعا مانگنے لگا، حضرت نے فرمایا ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا وہ معلوم ہے، مگر مجھے یقین ہے حضور مفتی اعظم ہند کی زبان پر کہ جو زبان سے نکلا ہے اللہ نے اسے مرتب ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نے بھی حضور مفتی اعظم ہند کو دعا کے لیے کہا ہے اور حضرت نے دعا فرمائی ہے، یاد رکھو وہ یقیناً کامیاب ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند کا خلیفہ تو بڑی بات ہے، ان کا مرید تک کامیاب ہے۔ میں نے آج تک حضور مفتی اعظم ہند کا مرید بے شرع نہیں دیکھا، باشرع ہی ہے، آپ کبھی بھی دیکھیں اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی۔ حضور مفتی اعظم کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کا تقاضا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند نے اس انداز سے اپنے اوپر اپنے اندر قرآن کو پسا لیا تھا کہ آپ کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کسی نے پوچھا، سوال پوچھا کہ بتاؤ اس طریقے سے بیٹھنا سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھا کسی نے، کہا یہ سنت ہے۔ کہا کیسے کہہ سکتے ہو؟ فرمایا میں نے پڑھا نہیں ہے مگر حضور مفتی اعظم ہند کو ایسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ اور یہ چھوٹے بڑے کسی عالم نے یہ جواب دیا، کسی نے پوچھا کس طریقے سے بیٹھنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں، میری نظر سے نہیں گزرا مگر میں نے حضرت حضور مفتی اعظم ہند کو ایسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ جس کی ہر ادا سنت ہے، ہر ادا سنت ہے، ایسے پیر طریقت کے نفس حضور مفتی اعظم ہند اس انداز سے گاڑی میں کبھی آگے نہیں بیٹھا، فور ویلر میں کبھی آپ آگے نہیں بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ جہاں دایا بایا ہو تو دائیں طرف بیٹھے، جمڑی بازو بیٹھے، رائٹ کی طرف بیٹھے، اور گاڑی میں رائٹ ہینڈ کی طرف جو ہوتی ہے نا وہ ڈرائیور سیٹ ہوتی ہے تو بائیں طرف جگہ بنتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتے تاکہ سیدھے ہاتھ کی طرف سنت ہو سکے۔ حالانکہ اتنی بڑی شخصیت ہمیشہ لوگوں کو آگے بٹھانے کی کوشش ہے، حضرت آپ آگے
ہاتھ سے کھا رہا تھا، غیر مسلم تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ حضرت نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے تو فرمایا مسلمان نہیں ہو تو کیا ہوا، انسان تو ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ ایسی شخصیت ہوتی جس نے دیکھا ہے وہ کامیاب، جس نے دیکھا ہے حضور مفتی اعظم تو وہ کامیاب۔ ایمان لاؤ، ایمان ہوگا تو یاد رکھو ایمان وہ نعمت ہے کہ تمہیں احسن تقویم تک پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر عمل کا وہ طریقہ حضور مفتی اعظم ہند کا، اور عمل کا ایسا انداز کہ کوئی چیز، کوئی اپنی نکتہ چینی کے لیے بھی حضرت کے پاس بیٹھ جائے کہ میں حضرت کو آزماؤں کہ حضرت مجمع میں تو بڑے پیر بنتے ہیں، تنہائی میں کیسے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھو کہ مجمع تو سب کا پاک ہوتا ہے، بہتر آدمی وہ جس کی تنہائی پاک ہو۔ یہ بات یاد رکھے، مجمع میں تو ہم بھی سدھر جاتے ہیں، تنہائی میں ہم کیسے ہیں؟ اکیلے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تب ہمارا رویہ کیسا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، یہ اصل حقیقت ہے۔ مجمع میں تو بندہ سارے اوصاف نظر آتے ہیں، وہاں پر اخلاق کا وہ زیور نظر آتا ہے، مگر تنہائی میں کیا ہے؟ آج کل ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم تنہائی میں تو اللہ پر بس ہم جانے اور رب جانے ہم کیا کرتے ہیں۔ محفل میں تو ہم سب آدمی سدھرے ہوئے نظر آتے کہ ایسا لگتا ہے جب کسی سے بات کرو تو اس سے بات سدھرا ہوا آدمی کوئی نہیں، مگر جب دوسروں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ایسا کوئی اگر نکتہ چی کرنے والا بھی، نکتہ چی چور چرا کرنے والا، ایک چوری کرنے والا، ایک دیکھنے والا بھی حضور مفتی اعظم کی تنہائی میں بھی بیٹھ جائے تب بھی حضرت ویسے ہی نظر آتے تھے جیسے مجمع میں نظر آتے۔ الاستقامت فوق الکرامت کا وہ منظر اگر دیکھنا ہو تو حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھ لینا چاہیے۔ فرض تو بڑی بات ہے، آپ کی کبھی نفل نماز بھی نہیں چھوٹی، فرض تو بڑی بات ہے، نفل بھی نہیں چھوٹی۔ یہ عمل کا وہ انداز اور وہ طریقہ، اور نہ صرف خود عمل کرنا بلکہ جتنے ساتھی ہیں ان کو عمل کرانا، یہ بھی ابھی آپ نے فتوے کی بات سنی، پہلا فتویٰ دیا رضاعت کے مسئلے پر حضرت حضور والا حضرت نے انعام دیا، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند نے لکھا تھا۔ کس نے لکھا تھا؟ مگر کس کی بارگاہ میں گیا تھا؟ اعلیٰ حضرت جی کس کی بارگاہ میں؟ اور پھر آگے کا جملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ گھٹایا بھی نہیں اور ایک لفظ بڑھایا بھی نہیں، اور کہا بالکل صحیح جواب ہے۔ کیا بولو؟ گھٹایا بھی نہیں اور جانچنے والا کون ہے؟ جانچنے والی وہ شخصیت ہے کہ اگر ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے تو 100 معنی پر اس کی نظر صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پڑھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا تباہ علم یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا علمی فیضان یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ ایک لفظ کے اگر 100 معنی ہوتے تو 100 معنی پر نظر اللہ کی رہا کرتی ہے، 100 مطلب ہوتے تو 100 مطلب پر اعلیٰ حضرت کی نظر رہا کرتی ہے۔ اس ذات نے کہا ہے کہ اس میں کچھ گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل جواب ہے۔ آپ حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی آپ پڑھیں، اور ایک بات بتاؤں، حضرت کی زندگی کے بڑے اہم واقعات حضور۔ دیکھیے ایک ذات ہوتی ہے کہ آدمی کی اضافی صفت ہے، اور ایک ہوتی ہے ذاتی صفت۔
آدمی کے اندر دو کوالٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی اضافی اور ایک ہوتی ذاتی۔ اضافی کسے کہتے ہیں؟ اضافی یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل گئی، بیٹھے بٹھائے، پیدرم سلطان کو میرا باپ بادشاہ تھا، میں بھی بادشاہ بن گیا، وہ بادشاہ تھا، میں بھی اس کی گدی پہ سلسلہ چلا رہا تھا، جگہ تھی، میں باپ کا انتقال ہو گیا، میں یہ ہوگی اضافی سلوک۔ مگر حضور مفتی اعظم ہند میں دونوں موجود ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند چاہتے تو پیدرم سلطان ملک کی روایت پر عمل کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے والد تو اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے والد اعلیٰ حضرت کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی مشہور ہو جاتے، مگر نہیں، ذاتی صفات بھی کام نہیں، اس انداز سے ہر اعتبار سے انہیں دین کو پڑھاتی ہے اور اعلیٰ حضرت کے خاندان میں رویہ رہا، ہر ایک نے ایک ادارہ قائم فرمایا، اعلیٰ حضرت نے منظر اسلام قائم فرمایا، تو منظر اسلام موجود تھا نا، اس کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم نے مظہر اسلام کیوں بنایا؟ اور یہ دونوں ادارے تھے، پھر حضور تاج الشریعہ جامع النساء بنایا، کیونکہ دین کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، دین بڑھنا چاہیے۔ بھئی ایک شہر میں 15-20 اسکول ہو تو کوئی فرق پڑتا نکل جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، یہی طریقہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ایک مدرسہ بن گیا تو دوسرا شہر میں نہیں بننا چاہیے، تو تعلیم ٹوٹ جائے گی، نہیں، یہ نہیں ٹوٹنے والی۔ جب 15 اسکول بننے سے اسکول نہیں بگڑتے ہیں تو تعلیمی مدرسہ بننے سے مدرسے نہیں بگڑتے، نہیں ہے وہ کامیاب۔ ہاں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا مدرسہ بنا کہ وہ میرا مدرسہ توڑ دیا، ہم نے مخالفت میں آ رہے تھے، وہ کیوں بنا رہا جب ایک مدرسہ موجود ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلوات و سلام۔ اب ذرا غور کریں تو یہ تقابل نہیں ہونا چاہیے، دین کا کام ہونا چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ عمل تھا، نہ صرف عمل کرتے اس پر ترغیب بھی دلاتے تھے کہ دین پر قائم رہنا بھی چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند کسی مدرسے میں تشریف لے گئے، جب آپ نے علم حدیث کا درس دیا ہے، پڑھا ہے اور لوگوں کو بخاری پڑھائی ہے، تو ایسا لگا کہ حدیث جبرائیل پر، حدیث جبرائیل وہ مشہور حدیث پاک ہے جو بخاری نے بھی روایت کی ہے، مسلم نے بھی روایت کی، حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور مل ایمان مل احسان والی حدیث پاک، مل ایمان مل احسان، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اسلام کیا ہے، وہ حدیث بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث جبرائیل، کیونکہ یہ سوال جو تھے حضرت جبرائیل نے کیا، کس نے کیے تھے؟ حدیث پاک یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت عمر یا حضرت علی، ان دونوں میں سے کوئی شخصیت تھی، حضرت عمر، روایت حضرت عمر سے ہی، حضرت عمر کے دل میں کچھ سوال پیدا ہوئے، مگر سرکار جلالت کے عالم میں تھے تو سوال کرنے کی ہمت حضرت عمر کی نہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص مدینے کا نہیں تھا، مدینے کا نہیں تھا، مگر لگتا ایسا تھا کہ کہیں دور سے بھی آیا، کہیں قریب سے آیا، کیونکہ دور سے آیا ہے تو بال بکھرے ہوئے ہوں گے، داڑھی پر دھول مٹی لگی ہوگی، مگر ایسا کچھ لگتا نہیں تھا۔ آ کے سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، اس طریقے سے گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے اور بیٹھے اور سوال پوچھنے لگا، مل ایمان مل احسان، یہ سارے سوالات پوچھے، مل اسلام۔ سرکار نے اسے جواب دی، جیسے جیسے جواب دیتے گئے سرکار کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں، تمہاری بات کو کہتے بھی کہ آپ نے سچ کہا یہ بھی کہتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا۔ مگر بہرحال یہ ساری بات مکمل ہوئی، اسی میں وہ بات ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گیا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر کے خدا تجھے، اسی حدیث میں
اسی کو حدیث جبرائیل، یہ حدیث جبرائیل۔ جب وہ شخص جانے لگے، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ شخص جانے لگے، ہم سب سوچنے لگے یہ کون تھا؟ تو سرکار پوچھتے ہیں اے عمر جانتے ہو کون ہے یہ؟ حضرت عمر عرض کہتے ہیں اللہ و رسول معلم، اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ھذا جبرائیل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل ہے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ جبرائیل تھے، یہ حدیث جبرائیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں مدرسے کے اندر حضور مفتی اعظم ہند نے اس حدیث جبرائیل کا درس دیا تو نحوی گرامر کے مدے کی کام پیش کی اور ایسے ایسے نکات بیان کیے کہ ہم 40 برسوں تک پڑھتے پڑھاتے رہے مگر وہ نقطے جانے جو حضور مفتی اعظم ہند نے ہمیں بتائے ایسے نکات بیان کیے حضور مفتی اعظم ہند نے کہ برسوں سے یہ حدیث پڑھ رہے ہیں مگر ہمیں وہ معلومات نہیں کی تو حضور مفتی اعظم ہند نے بتایا اور پھر فرمایا کہ یہ پوری دنیا کا سب سے بہترین مدرس تھا۔ اس لیے کہ مفتی کے لیے صرف یہ کام کافی نہیں ہے کہ وہ فتوے لکھے، مفتی کے لیے علم تفسیر پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ بغیر علم تفسیر کے نظر پر مفتی نہیں بن سکتا، علم حدیث پر بھی نظر ہونی چاہیے، علم حدیث میں جرح و تعدیل کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے، کون سی خرابت کی ہے، کون سی مشہور کی ہے، کون سی صحیحین کی ہے، کون سی عزیز ہے، کون سی متواتر ہے، ہر بات پر اس کی نظر ہونی چاہیے، تب جا کے وہ مفتی بنتا صرف ایسے نہیں بن جاتا۔ حضور مفتی اعظم ہند ہر اس میں کامل تھے مگر تقوی آپ پر غالب تھا۔ کیا تھا؟ تقوی آپ پر، تقوی متقی آپ زیادہ نظر آئے، اس تقوی میں آپ کا علمی جو تبحر تھا وہ پیچھے رہتا، ورنہ علمی تبحر کون سا حضور مفتی اعظم ہند کا؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ ان کے شاگرد بیان فرماتے ہم نے حضرت کو کبھی مطالعہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر جو حوالہ بتاتے وہ حوالہ اسی صفحے پر نظر آتا، اسی کتاب میں نظر آتا، اسی صفحے پر نظر آتا۔ ایسا ارے شاگردوں کا عالم یہ ہے، ان کے شاگردوں کا عالم علامہ صاحب کے شاگرد حضور محدث کبیر، حضور دانشوری آپ کے شاگرد، شاگردوں کے مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں۔ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب، آپ کو محدث اعظم پاکستان ہے علامہ سردار احمد صاحب، آپ کو حضور مفتی اعظم ہند نے خط لکھا ہے آج بریلی شریف سے اور لکھا مولوی سردار احمد، کیا لکھا؟ محدث اعظم پاکستان ہے، حضور مفتی اعظم ہند نے کیا لکھا؟ مولوی سردار احمد، اور اپنا مضمون لکھا حضور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد لوگوں کو یہ خط بتاتے تھے اور کہتے تھے لوگوں میں مولوی بن گیا، مجھے مفتی اعظم نے مجھے مولوی لکھ دیا۔ یا رسول اللہ مفتی اعظم ہند زندہ باد، مفتی اعظم ہند زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نگاہ مفتی اعظم کی ہے دروگری کہ چمک رہا ہے اختر کا سارا، نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ دروگری کہ چمک رہا ہے اختر سارا آنکھوں میں، یہ حضور تاج الشریعہ کی جو چمک نظر آ رہی ہے وہ میرے مفتی اعظم ہند وہ انداز تھا حضور مفتی اعظم ہند کا۔ آپ ہر میدان میں، اور سنیں اعلیٰ حضرت جو تھے نا وہ ایک شخصیت نہیں تھے، پوری لائبریری تھی، اور لائبریری میں ساری کتابیں ہوتی، ساری کتابیں لائبریری میں ہوتی، اعلیٰ حضرت ایک شخصیت نہیں تھی، پوری لائبریری، اور لائبریری میں ساری کتابیں ہوتی ہیں، اس میں فقہ بھی ہوتی ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے سب کو بانٹا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وافر حصہ تقوی کا جب کسی کو ملا ہے تو حضور مفتی اعظم
آپ کے تعویذات میں وہ اثر تھا کہ پھانسی کی سزا ہوتی ہے. اور یہ اپنے احمد آباد کا واقعہ دور کا نہیں. کہا تھا احمد آباد میں ایک شخص کو پھانسی ہونے والی تھی. پرسوں پھانسی ہے, 2 دن بعد پھانسی ہے. ایک عورت بھاگتی ہوئی حضرت کے پاس اور یہ اپنا ماجرا سنایا. تو آپ نے ایک تعویذ لکھ کر دیا. کسی نے کہا حضور پرسوں ہی پھانسی ہے, کیا ہوگی؟ حضرت نے فرمایا اللہ قادر مطلق ہے, اسی کا کلام لکھ کر دیا. اللہ قادر مطلق ہے, اسی کا کلام لکھ کر دیا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے. کیا ہوا؟ پھانسی والے دن جب اس کو پھانسی میں سرکار نے فرمایا کہ اس کے گلے میں باندھ دینا, اس کے گلے میں ایک تعویذ باندھ دیا گیا. جب پھانسی کے تختے پر اسے پہنچایا گیا, اچانک وہ لائٹ چلی گئی اور جو انداز تھا جو لٹکانے کا وہ لٹکتا رہا مگر پھانسی ہوئی نہیں. وقت نکل گیا, جج نے کہا وقت نکل گیا, اب پھانسی نہیں. پھر دوبارہ مقدمہ اس کا چلایا گیا تو وہ بے قصور نکلا اور سزاوار نہیں تھا. کسی شہر میں, نام معلوم نہیں, کسی شہر میں حضور مفتی اعظم ہے تو آپ مشتاق احمد نظامی صاحب اور بہت سارے اکابرین علماء آپ کو اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے آئے. ٹرین چھوٹنے والی تھی, اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاغذ لاؤ. آپ نے کاغذ اور قلم منگوائے, ایک تعویذ لکھا. تعویذ لکھنے کے بعد آپ نے کسی کو کہا کہ اسٹیشن کے باہر ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس ایک پیلی چادر اوڑھ کر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, اسے یہ تعویذ بتا. اسے پوچھنا مت کوئی حال, بس اسے دے دیا. حضور مفتی اعظم ہند نے وہ تعویذ ان کو دیا. وہ لوگ جب حضرت کے ٹرین کی روانگی کے بعد جب یہ باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں, اسی جگہ پر پیلی چادر اوڑھ کر ایک عورت کھڑی. اس سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے, کیا عالم ہے؟ کہا میں نے سنا کہ بریلی کے بڑے مولانا صاحب آئے تھے, وہ تعویذ دیتے ہیں, ان کی دعاؤں کا اثر تھا. میں اپنے گھر میں اولاد نہیں ہے, مجھے تعویذ کی سخت ضرورت تھی. اگر اولاد نہیں ہوئی تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا, میرا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا. میں اس کے لیے تعویذ کے لیے آئی تھی, کیا کرو؟ مگر جب وہاں پہنچی قیام وہاں پر تو پتا چلا حضرت چلے گئے. یہاں پہنچی تو پتا چلا ٹرین نکل گئی ہے, میری ملاقات نہ ہوئی, میں کسی کو پتا نہ پائی. فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, حضرت یہ تعویذ دیتے گئے. اس شخصیت کا نام حضور مفتی اعظم ہے. سبحان اللہ. صاحب کا نام حضور مفتی اعظم ہے. کیوں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس طرح ایسا عمل تھا کہ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پاک کے الفاظ یاد آتے ہیں, من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جائے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے, من احیا ارضا فہی لہ. ایک اور محاورہ ہے لکھا, من احیا ارضا فہی لہ, جو جس زمین کو زندہ کرتا ہے وہ زمین اس کی ہو جایا کرتی ہے. ہمارے دلوں کی زمین کو حضور مفتی اعظم ہند نے زندہ کیا ہے. اور پھر عالم یہ وتواصوا بالحق, اور جب بھی بولا حضرت نے تو حق کی دامن کے ساتھ. اور صبر و استقرار کا عالم یہ ہے, صبر کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر کہ ایک مجمع میں آپ کو دھکے لگ رہے ہیں, لوگ سختی سے ہٹا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ایسے نہ ہٹاؤ, کیونکہ امت مسلمہ پر اس طریقے سے سختی برداشت خود برداشت کر لیا, دھکے برداشت کر لیے, مگر امت مسلمہ کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ حضور مفتی اعظم کا وہ انداز و طریقہ تھا کہ مکمل سورہ عصر کی تفسیر اگر دیکھنی ہو حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پورے طور پر اگر سورہ عصر کی تفسیر دیکھنی ہو حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی پڑھ لو, آپ کے کھانے کا انداز اللہ اکبر,
ایک ہاتھ میں روٹی رکھتے اور ایک ہاتھ سے والا کھاتے. کسی نے کہا حضرت بیٹھ کر کھا لیجیے, آرام سے اطمینان سے کھاتے. سرکار نے فرمایا, حضور مفتی اعظم نے فرمایا, میں رب کی بارگاہ کا کتا ہوں, میں اسی سے کھانے کا انداز اللہ کہ مجھے یہ روٹی ملی ہے, رب کا شکر ادا کرتے. ہمارے وہاں تو عالم یہ ہے, کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہو تو طرح طرح کی نعمتیں کا اندازہ کرتے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو, مگر حضور مفتی اعظم ان کا عالم یہ ہے کہ کبھی کھانے کی طرف توجہ نہیں. اللہ اکبر, یہ انداز تھا, اتنی سادہ زندگی حضور کی. اور اس انداز سے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر جب گزرتے تھے نا تو دیکھنے والوں کا تاتا لگ جائے. کیشکار چھتیس گڑھ ایک جگہ ہے, کیشکار چھتیس گڑھ میں. کیشکار ایک گاؤں ہے, میں نیا مانتی ہوں. کیشکار میں وہ گاؤں پہاڑ کے پوری گھاٹی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے سخت گھاٹی ہے, اور اس کا نام آتا ہے وہ کیشکار کی. چھتیس گڑھ میں وہ گھاٹیاں, وہ گھاٹی پر جب حضرت آپ پہلی مرتبہ, وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, فیس بک اور واٹس ایپ انسٹاگرام کا زمانہ نہیں تھا کہ پوسٹر آج ابھی بنایا مغرب سے پہلے اور عشاء تک پوری دنیا میں پھیلنا, وہ زمانہ نہیں تھا. مگر اس کیشکار کی گھاٹیوں میں جب پتہ چل جاتا تھا حضور مفتی اعظم, تو وہاں کے آدیواسی لوگ یوں لائن میں کھڑے ہو کر حضرت کا دیدار فرمایا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان آدیواسی کو کس نے بتایا تو حضور مفتی اعظم کس نے بتایا؟ یہ وہی ہے کہ خالق کائنات نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. کیوں کہ جسے اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. حضور مفتی اعظم کا زندگی کا تجربہ ہے, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اللہ اکبر, آپ کے کن باتوں پر بیان کیا جائے اور کن باتوں کو چھوڑا جائے, آپ کی ہر بات نرالی نظر آتی ہے, ہر انداز نرالا نظر آتا ہے. اگر ہم اہمیت کے ساتھ حضور مفتی اعظم کی زندگی کو, کرامت بے شمار ہے مگر الاستقامت فوق الکرامت, کرامت سے اوپر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ دین پر قائم ہیں اور لوگوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے نہیں کہا کہ آپ کا خلیفہ تو بڑی بات ہے, آپ کا مرید بھی کامیاب ہے, اور بادشاہ ہے, مرید بھی بادشاہ ہے. اس لیے ہم نے بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو لفظ سیدم قصداً مان بدلیا ہو, ہم سب توبہ کرنا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.